اس کے بعد جو 30واں پارہ ہے اس کے بنیادی موضوعات کے اندر بھی عقیدہ ہے۔ عقیدے میں سب سے زیادہ جو اللہ نے بات کی ہے وہ عقیدہ آخرت پہ کی ہے۔ ساری تقریباً صورتیں مکی ہیں، رسول اللہ علیہ والسلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی ہیں، تو اس لیے ہجرت سے پہلی صورتوں کے اندر عقائد ذکر ہوتے ہیں، تو ان صورتوں کے اندر بھی زیادہ تر عقائد اور زیادہ تر آخرت کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ النبا قیامت کے حالات کے اوپر ہے، اور اس کے بعد سورہ النازعات، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھائیں اور کہا قیامت کا دن، اس دن کا زلزلہ، 2 زلزلے آئیں گے اور اس دن دل ڈرے ہوں گے، نگاہیں جھکی ہوں گی۔ آج جو اعتراض کر رہے ہیں نا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، سور میں ایک پھونک لگے گی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ سب قبروں سے نکل کے باہر ہوں گے جو آج کہتے ہیں کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے۔ سورہ عبس میں آغاز کے اندر رسول اللہ علیہ والسلام کے حوالے سے اللہ نے بات کی ہے، آپ تبلیغ کر رہے تھے مشرکین کے بڑے سرداروں کو، اور عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی آپ کی طرف آئے تھے، آپ کو ناگوار گزرا تھا، آپ کے ماتھے پہ بل آیا تھا، غصہ لگا تھا آپ کو کہ یہ کیوں آ گیا، میں بات ان سے کر رہا ہوں، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، قرآن اللہ نے اتار دیا، عبس وتولی، پیغمبر کے بارے میں قرآن اتارا، اور یہ اہل مکہ کو بتایا کہ یہ کتاب قرآن رسول اللہ کا گھڑا ہوا نہیں ہے، اگر پیغمبر کا گھڑا ہوا ہوتا پیغمبر اپنی بات اس میں کیوں کرتے۔ عبس وتولی، اللہ نے کہا آپ تیوری چڑھا رہے ہیں، آپ اعراض کر رہے ہیں اس لیے کہ نبینا آ گیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی بات، آپ کی نصیحت سے وہ بندہ نصیحت حاصل کرے اور نصیحت اس کو فائدہ دے۔ جو آپ سے اعراض کر رہے ہیں ان کے پیچھے آپ کو لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا میسج دینا ہر ایک کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ اپنا فرض ادا کریں گے۔ سورہ التکویر میں بھی قیامت کے حالات ہیں، سورہ الانفطار میں بھی اللہ رب العالمین نے تقریباً 11 سے 13 صورتوں کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن کے حالات سے متعلقہ ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کے کا حمل رکھنے والی اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگلی جانور کٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، دریا سمندر آگ کے ساتھ بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، روحیں جانوں کے ساتھ ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ سے اس کو قتل کیا گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال اتاری جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو قریب لایا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اللہ کہتے ہیں ہر انسان، ہر جان جو اس نے آگے بھیجا پتہ لگ جائے گا اس کو کیا میں کر کے آیا اور کیا بھیج کے آیا آگے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان جب پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر پھاڑے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو الٹا کر دیا جائے گا، اور یہ ساری بات کر کے کہا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جس دن یہ سب کچھ ہوگا ہر جان، ہر انسان اس کو پتہ لگ جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے دنیا میں پیچھے چھوڑا۔ اس کے بعد کہا یا ایھا الانسان، کیا اللہ کا محبت برا انداز ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا جو بڑا کریم، بڑے کرم والا ہے، الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر اس نے تیرے جسم کے ہر عضو کو برابر بنایا، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑا، کلا بل تکذبون بالدین، جس اللہ نے بنایا اور پیدا کیا اسی اللہ کے بارے میں تو دھوکے کا شکار ہے، کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین، اللہ کہتے ہیں تمہارے اوپر نگران ہیں، نگہبان ہیں، فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کے بعد سورہ المطففین، ویل للمطففین، کم ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی، ہلاکت ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں، قیمت چیز کی پوری وصول کرتے ہیں، اور جب ان کی چیز ان کو دینی ہوتی ہے تو یخسرون، کم کر دیتے ہیں۔ ماپ تول میں کمی صرف ترازو یا پیمانوں سے نہیں ہوتی، ہر وہ کنٹریکٹ
ہر وہ معاہدہ جو دو لوگوں کا آپس میں ہوتا ہے، جس میں لین دین ہوتا ہے، دینے اور لینے کے اصول پہ ڈیل ہوتی ہے، وہاں پہ اگر لیا پورا جائے دیا کم جائے تو یہ ماپ تول میں کمی کی یہ صورت ہے۔ اللہ نے یہاں کہا ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ اس کے بعد آگے نامہ اعمال نیک لوگوں کا اور برے لوگوں کا، ان کا ذکر کیا، جنت و جہنم کی بات کی۔ سورہ الانشقاق، اذا السماء انشقت، اللہ کہتے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آسمان اپنے رب کے لیے کان لگائے گا، وحقت، اس کا یہی حق ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ نکال کے باہر کر دے گی اور وہ اندر سے خالی ہو جائے گی۔ یا ایھا الانسان، پھر انسان کو مخاطب کیا، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، زندگی میں جو بھی کر رہا ہے، محنت مشقت تو کرتا رہے گا، فملاقی، بالآخر تو اپنے اللہ سے ملے گا، اور اللہ سے ملاقات سے کوئی چھٹکارا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا نیک ہو بد ہو، نامہ اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ آسان حساب کیا ہے؟ صرف اللہ کے آگے پیشی، کوئی سوال نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا اور کیسے کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس سے سوال ہو گیا نا یہ کیوں کیا اور کیسے کیا اور اس کا جواب دو، وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ آسان حساب یہ ہے کہ صرف اللہ کے سامنے پیشی ہے اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اور اللہ کہتے ہیں جس کو نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا گیا، فسوف یدعو ثبورا، وہ اللہ سے موت کی دعائیں مانگے گا، موت کی دعا کرے گا، ویصلی سعیرا، یہی بندہ ہے جو آگ میں داخل ہونے والا ہے۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ اپنے گھر کے اندر بڑا خوش تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، یہ سمجھتا تھا کہ اس نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا جو رب ہے اس کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھائیں، فلا اقسم بالشفق، قسم اٹھائی شفق، وہ سرخی جو آسمانوں کے کناروں میں روشن ہوتی ہے اس کی، رات کی اور جو کچھ رات نے گھیر رکھا ہے اس کی، چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ اس کے بعد کہا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہاں پہ تینوں چیزوں کے اندر تدریج ہے، سرخی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، رات آتی ہے اور چلی جاتی ہے، چاند اس کی منزلیں ہیں، باریک ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا جس طرح ہر چیز کے اندر تدریج ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ بر مرحلہ، اگلے مرحلے میں چیز کنورٹ ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم بھی اسی طرح اگلے مرحلے میں کنورٹ ہوگے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لوگوں کو کیا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد سورہ البروج ہے، ذکر ہے رسول اللہ علیہ السلام نے جو پہلے قوموں میں سے اس بچے کا ذکر کیا جس نے ایک طرف سے جادو بھی سیکھا اور دوسری طرف سے راہب کی تعلیم بھی سیکھی، اور بالآخر اس نے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی، اور اس تدبیر میں جب لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا تو اس نے بادشاہ جو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا اس کو کہا تھا کہ تیر لے کے بسم ربی ھذا الغلام پڑھ کے مجھے مارو، میری موت واقع ہو جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوا، سب لوگ جو وہاں پہ جمع تھے وہ ایمان لے آئے ایک اللہ پہ اور اس لڑکے کے رب پہ۔ اور اس بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ سارے ایمان لے آئے تو خندقیں کھدوائیں، اس میں آگ لگوائی اور ان سب کو اس آگ کے اندر ڈالا۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ان خندقوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ جو کچھ مومنوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا اللہ کے وہ علم میں ہے، اور جن لوگوں نے مومن مردوں عورتوں کو آزمائش میں ڈالا ہے اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم اور جلنے کا عذاب رکھا ہے۔ سورہ طارق میں اللہ نے قسم اٹھائی اور کہا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر جان کے اوپر حفاظت کرنے والا، نگرانی نگہبانی کرنے والا موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں، عید کی نمازوں میں سنتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نام کی تسبیح کرنے کا حکم ہے۔ تسبیح اللہ کو ہر عیب نقص سے پاک قرار دینا، اللہ نے اپنے نام کی تسبیح کرنے کا حکم دیا اور اپنی صفات بیان کی، اور آخر پہ کہا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے رہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ جو آخرت ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے
اور یہی بات تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے۔ سورہ الغاشیہ کے اندر بھی قیامت کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں کئی چہرے اس دن خوش، کئی چہرے گرے ہوئے، جھکے ہوئے، اور دنیا کے اندر جن کو قیامت کا یقین نہیں ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اونٹ کی طرف، کیف خلقت، اس کو کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ اتنا بڑا اونٹ دیو قامت جو اللہ نے بنایا پیدا کیا وہی اللہ قیامت بھی قائم کرے گا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف وہ کیسے بلند ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھتے نہیں پہاڑوں کی طرف کیسے وہ گاڑے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف اس کو کیسے پھیلایا گیا ہے باوجود اس کے کہ وہ گول ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس اللہ کے پاس یہ سارے اختیار ہیں وہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ دوبارہ انسانوں کو زندہ بھی کرے گا اور قیامت کے دن کو قائم بھی کرے گا۔ اس کے بعد سورہ الفجر ہے، اللہ نے قسمیں اٹھائیں فجر کے وقت کی، ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی، جفت کی، طاق کی، رات کی قسمیں اٹھا کے بتایا کہ پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا، اور اس کے بعد قیامت کی بات کرتے ہوئے کہا قیامت وہ دن ہے جس دن زمین کو خوب کوٹ کے برابر کیا جائے گا اور آپ کا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صفوں میں ہوں گے، جہنم کو اس دن لایا جائے گا، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، ایک لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم پہ، اس کے باوجود وہ بے قابو ہوگی، آپ پہ سے باہر ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ اس دن ایسا عذاب دے گا جس جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا، وہ ایسا باندھے گا جس جیسا باندھ کوئی نہیں سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ عذاب تو جن کے لیے ہے سو ہے، اس کے مقابلے میں جو نیکی کرنے والے ان کے لیے اللہ نے موت کے وقت جو میسج اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ذکر کیا یہاں پہ، اور بتایا کہ کس طرح ان کو کہا جاتا ہے اے مطمئن جان ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف چلو، راضیۃ مرضیہ، وہ خوش بھی ہے اور تم بھی اس پہ خوش ہو، اللہ کے بندوں میں، اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا اقسم بہذا البلد، سورہ البلد، اللہ نے قسمیں اٹھائیں اور کہا انسان مشقت میں پیدا ہوا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے اس پہ کسی کو قدرت نہیں؟ بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے بڑا مال تباہ کر دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں جس اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، ولسانا وشفتین، زبان اور ہونٹ دیے ہیں، وہ اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے ہر برے اور اچھے سے واقف بھی ہے۔ سورہ الشمس 11 قسمیں اٹھائیں اللہ نے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 11 قسمیں اٹھا کے کہا قد افلح من زکاها، جس نے اپنے نفس اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس اور اپنی ذات کو مٹی تلے رون دیا وہ شخص ناکام اور نامراد ہو گیا۔ واللیل اذا یغشا، قسمیں ہیں سورت کے اندر بھی، اور قسمیں اٹھا کے اللہ نے کہا جس نے اللہ کے رستے میں دیا اور تقوی اختیار کیا ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اور جس نے جھٹلایا اور اللہ کے رستے میں نہ دیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ سورہ الضحیٰ، قسم اٹھائی اللہ نے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، رات کی جب وہ چھا جائے، اور کہا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وحی کی تاخیر ہونے میں یہ مشرک لوگ، جاہل لوگ آپ کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا ہے، اس سے کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی وحی نہیں آ رہی۔ اللہ نے کہا قسمیں اٹھا کے کہا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، آپ کو وہ اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، پہلے بھی اس نے اتنا ہی دیا ہے، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ اس نے جگہ دی، اس نے آپ کو بے راہ پایا، ہدایت دی، اس نے آپ کو کنگال پایا، غنی کر دیا۔ بس آپ کو چاہیے یتیم کو نہ ڈانٹیں، سوالی کو نہ ڈانٹیں، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں۔ اگلی صورت میں بھی رسول اللہ پہ کیے جانے والے احسانات بیان ہوئے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں ہے؟ ووضعنا عنک وزرک، آپ سے آپ کا بوجھ ہلکا نہیں کیا جس بوجھ نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ پس اللہ کا وعدہ ہے ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کیجئے یہ کہ جب فارغ ہو جائیں تو محنت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کے بعد سورہ 3 اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، پھر اسی انسان کو ہم گہرائیوں میں پھینکیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ العلق رسول اللہ پہ اترنے والی پہلی وحی، اس سورہ کی پہلی 5 آیتیں اللہ نے علم حاصل کرنے، تعلیم لینے، پڑھنے کا حکم دیا اور سمجھایا ہے یہ کہ تعلیم اور علم اور پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ڈائمنشن بھی بتائی کہ پڑھائی یا تعلیم کس چیز کی، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس میں اللہ کا نام ہو، اللہ کی یاد ہو، اور جو علم انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ اس کے بعد سورہ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کہتے ہیں کتاب قرآن مجید اس کو ہم نے قدر کی رات میں اتارا ہے۔ آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے بھی اور جبریل امین بھی سب زمین پہ اترتے ہیں اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امرن، اگلے پورے سال کے سارے احکامات لے کے اترتے ہیں۔ سلام ہی، فرشتے تو عذاب لے کے بھی اترتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سلام ہی، یہاں جو فرشتے آ رہے ہیں وہ سزا یا عذاب کے لیے نہیں بلکہ سلام ہی، یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، حتیٰ مطلع الفجری، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس کے بعد سورہ البینہ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب جن کو کتاب دی ان کے شرک اور ان کے کفر کا رد کیا اور اہل ایمان کی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد قیامت کے مناظر کو بیان کرنے والی صورتوں میں سورہ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ کہتے ہیں جب زمین کو سخت بونچال کے ساتھ ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنی ثقیل چیزیں باہر نکال دے گی، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی خبریں بول کے بتائے گی، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو کہا ہوگا۔ اس دن یصدر الناس اشتاتا، لوگوں کو مختلف حصوں گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ جس نے ذرہ بر نیکی کی ہوگی یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بر گناہ کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ والعادیات ضبحا، سم مار کے چنگیری نکالنے والے گھوڑے، ان کی قسم اٹھائی اللہ نے۔ والعادیات ضبحا، کہا تیز دوڑنے والے ہانپ کے، فالموریات قدحا، سم مار کے چنگیری نکالنے والے، فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک جو انسان ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور اسے اس بات کا پتہ ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، اور اسے دنیا کا مال دولت اس سے بڑی زیادہ محبت ہے۔ کیا اس کو علم نہیں ہے کہ اللہ نے قبروں کو الٹا بھی کرنا ہے؟ کیا اسے علم نہیں ہے؟ وحصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک اس کا رب جو ہے قیامت والے دن لخبیر، اس کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ القارعہ میں بھی کھٹکھٹانے والی قیامت کی بات ہے، اور اللہ نے بتایا ہے اصول ضابطہ کہ جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں اس کی نجات ہے، اور جس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہیں اس کی نجات نہیں ہے۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ مال لینے کی طمع اور ہرس نے، حتیٰ کہ تم قبروں کو پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، یقیناً انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے، انقریب تم جان لو گے۔ اور اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے گا، کب؟ جب تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور اس دن تم سے پھر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ قسم اٹھائی اللہ نے زمانے کی اور کہا انسان لفی خسرن، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، وصیت کی، صبر کی، اور وصیت کرتے رہے، حق بات کا میسج اور پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہے۔ اس کے بعد سورہ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ کہتے ہیں عیب لگانے والا ہمزۃ لمزہ، اور غیبتیں کرنے والا تباہی ہے اس کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اس کو گن گن کے رکھا، اور وہ سمجھتا یہ تھا کہ اس کے مال کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندگی گزار لے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، اللہ کہتے ہیں اسے حطمہ میں پھینکا جائے گا،
آپ کو کیا معلوم ہوتما کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو لوگوں کے سینوں تک پہنچے گی، انہا علیہم مؤصدہ، لوگوں کو اس آگ میں بند کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، ہر طرف سے دروازے لوک ہوں گے، کوئی باہر نہیں نکل سکے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیسے ہاتھیوں والے جو آئے تھے حملہ کرنے بیت اللہ پہ، اللہ نے کس طرح ان کو تباہ کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ کہتے ہیں اللہ نے پرندے بھیجے ابابیل جو پتھر مارتے تھے کھنگریالی مٹی کے، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو اللہ نے ہاتھی والے ابرہا کا لشکر یمن سے جو آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھوسا، وہ پھک جو جانور کھاتے ہیں اور کھا کے باہر اگلتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو وہ والا بھوسا بنا دیا۔ لإیلاف قریش کے بارے میں اپنے احکامات دیے، اللہ کہتے ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں گرمیوں میں تم سفر کرتے ہو تجارتی، تمہیں بڑے نفع ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں امن دیا ہے، تمہاری سواریوں کو بیت اللہ کی وجہ سے، تمہارے ساز و سامان کو حرم کی وجہ سے لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس اللہ نے تم پہ اتنا فضل کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اسی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا تمہارا فرض ہے، اسی ایک اکیلے کی عبادت کرو۔ سورہ الماعون، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کے کھانے پہ ابھارتا نہیں ہے، اور اس کے بعد کہا نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بہت بڑی بات، نماز پڑھنے کے لیے ایک انسان آئے ثواب کمانے، اجر کمانے، اور اللہ کہتے ہیں نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ الذین هم یراؤن، جو دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور عام استعمال کی چیزیں جو عام استعمال میں ہوتی ہیں ان کو روک لیتے ہیں۔ کوئی مانگ لے دیتے نہیں ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں وہ ساڑی خراب ہوئی ہے، دیتے نہیں ہیں، روک کے رکھتے ہیں۔ بالکل عام معمول کی چیزیں، عام برتنے کی چیزیں، اور اس قدر بخیلی، بعض لوگ اس معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں، بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، اپنی چیز نہیں کسی کو دیتے استعمال کے لیے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے صرف پرسنل استعمال میں ہے اور کسی کو دکھانا مناسب نہیں، دینا مناسب نہیں، وہ اور بات ہے، لیکن ایک ایسی چیز جو عام برتنے میں، عام استعمال میں سب کے لیے ہوتی ہے، بندہ اس کو روک کے بیٹھ جائے اور دے نا، تو یہ چیز مناسب نہیں۔ اللہ نے اس رویے کا بھی یہاں پہ رد کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو حوصلہ اور تسلی اور اللہ کے کیے جانے والے انعامات کا ذکر، انا اعطیناک الکوثر، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو الکوثر دی ہے۔ الکوثر جنت کی نہر کا نام ہے، اور میدان محشر میں اسی نہر سے حوض کوثر چلایا جائے گا۔ وہ حوض، اس میں گرنے والا جنت کی نہر کوثر کا پانی، جس نے اس دن ایک دفعہ پی لیا، ایک گھونٹ پی لیا، 50,000 سال کا دن اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ علیہ السلام اس پہ خود موجود ہوں گے، پلانے والے ہوں گے۔ حکم دیا اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور رب کے لیے قربانی کریں۔ اور جو یہ دشمن ہے نا آپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں جی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کی نسل ختم ہو گئی تو اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ نے کہا نہیں، ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن جڑ کٹیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر تو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ الکافرون، اہل مکہ کو تنبیہ، ان کی یہ خواہش کہ ہمارے ساتھ لین دین مک مکا کر لیا جائے، کچھ لے لو کچھ دے دو، تو اللہ نے کہا ان کو بتائیں کہ توحید کے مسئلے میں، عبادت کے مسئلے میں کوئی مکمکا نہیں ہوتا۔ مکمکا ہوتا ہے ان معاملات میں جو انتظامی نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں، دین بدلنے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس معاملے میں مکمکا نہیں ہوتا۔ ڈیلنگ جو ہوتی ہے، صلح جو ہوتی ہے، بات چیت جو ہوتی ہے، وہ انتظامی نوعیت کے معاملات میں ہوتی ہے، ان معاملات میں نہیں ہوتی کہ انسان اللہ کے دین کو بدل دے اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے آدھی بات شیطان کی لے لوں، آدھی بات رحمان کی لے لوں۔ اللہ نے کہا ان کو بتا دیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کر سکتا، اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے۔ 2 دفعہ کہا اور اینڈ پہ کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے، اور یہ صورت مدنی صورت ہے کہ اے رسول
جب اللہ کی مدد آئے گی، فتح آئے گی، تو آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہوں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ اس طرح لوگوں کو دیکھیں، اللہ آپ کو فتح دے، تو پھر آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، اس سے استغفار کریں، وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام پہ جب یہ صورت اتری تو اس کے بعد آپ رکوع کے اندر سجدے میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس ایک دعا کے اندر تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تینوں چیزیں اس میں آ گئیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں صورت اترنے کے بعد اللہ کے رسول یہ پڑھا کرتے تھے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر اللہ نے یہاں خاص کیا، کیونکہ اس نے رسول اللہ علیہ السلام کو بہت بڑی بات کی تھی۔ جب آپ نے صفا پہ بلایا تھا، اس نے کہا تھا تب لک یا محمد، نعوذ باللہ یا محمد، تباہی ہو آپ کے لیے۔ اللہ نے یہ صورت اتار دی، اس کے اپنے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتبا، یہ تباہ ہو جائے، اس کا مال اس کے کام نہیں آئے گا، اس کی کمائی اس کے کام نہیں ہے، شعلوں والی آگ میں یہ داخل ہوگا۔ اس کی بیوی جو ایندھن اٹھا کے لانے والی ہے، اس کے گلے میں اللہ کہتے ہیں رسی ڈالیں گے ہم کھجور کی بٹی ہوئی اور اس کو جہنم میں دھکیلیں گے۔ آخر پہ 3 صورتیں، سورہ الاخلاص، اللہ کی توحید کی بات، قل هو اللہ احد، اللہ صرف ایک نہیں، اللہ اکیلا ہے۔ بعضوں نے اللہ کو ایک مانا، ایک مان کے شرک کیا، انہوں نے کہا 3 مل کے ایک بنتا ہے، باپ بیٹا روح القدس، سیدہ مریم سیدہ عیسیٰ اور اللہ کو اکٹھا کر دیا، ایک مانا انہوں نے، لیکن اکیلا نہیں مانا۔ اللہ نے کہا احد، واحد بھی ہے اور احد بھی ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی سے حاجت ضرورت نہیں ہے، وہ ڈیپینڈڈ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا۔ یہ تو کمزوری ہے انسان کی کہ اس کی اولاد ہو۔ اولاد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بوڑھا ہوگا، بیمار ہوگا۔ اللہ نے کہا اللہ کی نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ایک ہم سر، ہم پلہ، ہم برابر نہیں ہیں۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس 11 آیتیں رسول اللہ علیہ السلام کو ہر شر سے پناہ اللہ رب العالمین کی پانے کے لیے یہ 11 آیتیں سکھائی گئی ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر کہیے، اس طرح کہیے کہ میں مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ہر اس چیز کے شر سے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، رات کے شر سے جب وہ چھا جاتی ہے، نفاسات فی العقد، گریں لگا کے ان میں پھونکنے والی جادوگروں کی جماعتیں، ان کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اور پیغمبر کہیے اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی پناہ میں، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ہٹ کے آ کے وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، من الجنت والناس، وہ وسوسے ڈالنے والا جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ رسول اللہ علیہ السلام کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس انداز میں اللہ رب العالمین سے وسوسے ڈالنے والوں کی پناہ، وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں ہے۔ بعض اوقات شیطان کے وسوسے انسان کو گمراہ کرتے ہیں، بعض اوقات انسانوں کے وسوسے اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک بندہ آ جاتا ہے، او اچھا تو ہے کردہ پہ، اس کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں، وسوسہ ایسا ڈال دی، بیوی کو شوہر کے خلاف کر دی، شوہر کو بیوی کے خلاف کر دی، چھوٹی سی بات، ایک نقطہ، اس سے پھر پورا مضمون بن جاتا ہے۔ تو وسوسوں کے شر سے اللہ رب العالمین نے بچنے کے لیے، اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے خصوصی یہاں پہ تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آخری سورت الناس، الحمدللہ رب العالمین، 114 صورتیں، 30 پارے۔ اس دفعہ رمضان المبارک 1446 ہجری 2025 آپ کی اس مسجد میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ جتنے احباب نماز میں شامل ہوئے، تراویح میں شامل ہوئے، جتنے احباب تراویح میں، نماز میں، قرآن مجید سننے میں شامل ہوئے، ان سب کو مبارکباد۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید ان کا سننا، قیام کرنا اور دعاؤں میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس چیز کو ببرکت بنائے۔ ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں، 2-3 چیزیں میں نے صرف ذکر کرنی ہیں، اس کے بعد بات کو اختتام کی طرف لے جانا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دفعہ آج کے دن کی یہ بات ہے کہ جب میں نے مسجد میں آنا تھا تراویح کے لیے، تو زیادہ احساس پہلی دفعہ ایسا ہوا، پہلے ایسا کم ہوتا تھا۔ پہلے جب بھی قرآن مجید جس دن مکمل کرنا ہوتا تھا بڑی خوشی ہوتی تھی، اور ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کی بھی یہ سنت ہے، ان کا بھی یہ طریقہ ہے، بڑی خوشی محسوس کرتے تھے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے
جو قرآن پڑھتا تھا نا اس کو کہ جس دن مکمل کرو گے نا مجھے بھی اس دن بلانا، میں بھی آؤں گا اور میں بھی تمہاری دعا کے ساتھ اور تمہاری اس بابرکت موقع پہ شریک ہوں گا۔ لیکن آج ایک احساس نے مجھے ستایا، اور وہ احساس یہ تھا، دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ آج قرآن مجید کا آخری پارہ پڑھ دیں گے اور کل پھر پارہ سنانے کے لیے یا سننے کے لیے نہیں جائیں گے۔ دل اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا آج، اور سارا دن اسی پریشانی میں گزرا، بے چینی کے اندر گزرا۔ اور جن احباب جو کل بھی شامل تھے، پرسوں بھی شامل تھے، وہ جانتے ہیں کہ کئی صورتیں جو ہم نے بھی کل پڑھ دی تھیں آج پھر ان کو دوبارہ شروع کیا اور پورا پارہ مکمل کیا ہے۔ لیکن یہ احساس بار بار ستا رہا تھا کہ وہ جو ایک روٹین اللہ نے بنا دی تھی رمضان المبارک کی کا بابرکت مہینہ ہمیں دیا تھا، جس میں سارے کام بھی زندگی کے ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، پورا دن روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور رات کو ہم قیام میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں، قرآن سن بھی رہے ہیں، قرآن سنا بھی رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی اگر یہ آخری رات ہوئی تو اس کے بعد ایک سال کے لیے تو یہ موقع اللہ تعالیٰ لے گیا ہم سے، اس کے بعد اگلے سال کس کی قسمت اور نصیب میں ہوگا یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن پھر ایک چیز نے مجھے حوصلہ دیا اور میں اپنے آپ کو تیار کر کے یہاں پہ آ گیا، اور وہ حوصلے والی بات کیا تھی جو آپ نے تراویح کے اندر بھی محسوس کی؟ وہ کیا ہے کہ جب ہم نے سورہ ناس پوری کی، کچھ لوگوں کے انتظار ہوگا اب رکوع ہو جائے گا، اس کے بعد رکوع نہیں ہوا، اس کے بعد کیا ہوا ہے جی؟ جنہوں نے سنا ہے وہ تو بتائیں، اور جنہوں نے شور کیا بس پیچھے وہ نہ بتائیں۔ جو ابھی بھی باہر بیٹھ کے ماشاءاللہ گپے لگا رہے، مجھے بڑی حیرت، آج بڑا ویسے اس چیز کو میں نے محسوس کیا ہے، پہلے بھی کرتا رہتا ہوں لیکن عادت نہیں ہے زیادہ ٹوکنے کی، زیادہ روکنے کی، مزاج اس طرح کا ہے، لیکن آج بڑا محسوس ہوا ہے اپنے ان سیانے بیانے بندوں کے بارے میں، مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے جو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، تفسیر قرآن بیان ہو رہی ہے، اور وہ اپنی گپے لگانے میں مصروف ہیں۔ یعنی کیسے ہم لوگ ہیں کہ ذرا پاس نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے اور ہم اپنے بچے کرتے ہیں چلیں ان کو ہم نے ڈانٹنا ہے، سمجھانا ہے، اور بڑے اس طرح کے کام کریں، بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ تو سورہ البقرہ سے دوبارہ آغاز اس لیے کہ قرآن مجید کی تکمیل کا یہ مطلب نہیں کہ ہن بند کرو تو رکھ دیو، ہن اگلے سال ویکھاں گے، نہیں، بلکہ سلف صالحین صحابہ و تابعین کا یہی عمل تھا کہ وہ جب اس کی مکمل کرتے تو اس کا دوبارہ آغاز کرتے۔ اور جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت یا قیام سننا یا سنانا یہ صرف رمضان کا محتاج نہیں ہے، رسول اللہ علیہ السلام رمضان میں بھی قیام کرتے تھے 11 رکعتیں، رمضان کے علاوہ بھی قیام کرتے تھے 11 رکعتیں۔ تو اس چیز نے حوصلہ دیا کہ نہیں، اگر مسجد کی روٹین اور ایک ماحول جو اللہ تعالیٰ بنائے رکھا ہے اللہ نے، وہ چاہے ختم بھی ہو جائے گا آج یا کل، لیکن اس کے بعد اللہ نے پورا موقع انسان کو دیا ہے، اس کے لیے تو پوری گنجائش موجود ہے۔ رسول اللہ تو روزانہ قیام کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ احساس ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم بس یوں جھولی جھاڑ کے اٹھیں اور جائیں لو جی پار لت گیا۔ اور یہ بہت اس دفعہ بہت زیادہ اس چیز پہ بات ہوتی رہی کہ قرآن مجید کی تکمیل 27ویں رات کو ہوگی، 29ویں رات کو ہوگی، بہت زیادہ اس دفعہ یہ مجھے سوالات کا سامنا رہا، تو یہ بھی اسی احساس کا ایک حصہ ہے۔ پچھلے 8 سال تقریباً یہ ترتیب رہی ہے کہ 27ویں کو قرآن مجید مکمل ہوتا رہا ہے، تو یہ احساس ہر دفعہ جاگتا تھا۔ پچھلی دفعہ الحمدللہ اس احساس نے غلبہ پایا کہ 27ویں کو تکمیل کیوں، وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک ہے کہ کوئی کام ہے، مصروفیت ہے، کوئی وجہ ہے، سمجھ آتی ہے بات، لیکن جب کوئی وجہ نہیں تو 27ویں کو تکمیل وجہ کیوں؟ 2 دن کے لیے ہم مسجد سے رخصت ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں، ممکن ہے کہ آج کی رات 29ویں رات جو ہے یہ بھی تو قدر کی رات ہو سکتی ہے نا، تو اللہ رب العالمین کی برکت اور رحمت سے ہم اپنے آپ کو کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے اس کو پھر 29ویں پہ شفٹ کیا گیا۔ تو یہ احساس ہمارے اندر جاگتے رہنا چاہیے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ رات ختم، رمضان ختم، بس سب کچھ ختم، ہاتھ جاڑے، جولی جاڑی ختم، ہر چیز نہیں، بلکہ کام ابھی شروع ہوا ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو بتایا ہے کہ تم اتنی کیپیسٹی کے مالک ہو، تم اتنی طاقت کے مالک ہو، تم اتنا سن سکتے ہو، اتنا پڑھ سکتے ہو، اتنا کھڑا ہو سکتے ہو، اتنا تمہارے اندر سٹیمنا ہے۔ یہ سب علامات ہیں، انشاءاللہ اس پہ مزید تفصیلی بات خطبوں میں ہوتی رہے گی، عید کے خطبے میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو لیکن میں نے صرف آغاز میں آپ کو 2-3 چیزوں میں توجہ دلائی ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید جو پڑھنا ہے نا، اس کی جو تلاوت ہے، اس میں ایک بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کی تھی، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کتاباً متشابہاً مثانی، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ نمبر 2، یہ بار بار پڑھی جاتی ہے، اور کیسی بات ہے، بار بار پڑھی جانے کے باوجود بندہ اکتاتا نہیں ہے۔ ایک ہی قرآن ہر سال سنتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، اکتاتا نہیں ہے۔ بار بار پڑھے
اکتاتا نہیں. اور اللہ کہتے ہیں متشابہن، اس کی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن مجید یاد کرنا شاید آسان کام ہے، لیکن اس میں جو متشابہات ہیں، آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ان کو سنبھالنا یہ زیادہ مشکل کام ہے. اس وجہ سے قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو انسان بعض اوقات اس کو سہو بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو غلطی بھی لگتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ دنستگی سے نہیں ہوتا، وہ نہ دنستگی سے ہوتا ہے، چاہت سے نہیں ہوتا، نہ چاہتے ہوئے ہوتا ہے. بعض اوقات طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، بعض اوقات تھکاوٹ ہوتی ہے، بعض اوقات استحضار نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کی وجہ ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہم کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ قرآن مجید جو یہاں پہ پڑھا گیا ہے اس میں جو کوئی خوبی تھی، اگر کوئی اچھی بات تھی پڑھنے میں یا سننے میں، جہاں بھی کوئی اچھی بات تھی تو وہ اللہ کی طرف سے تھی، اس کی رحمت سے تھی. اس نے قرآن مجید کو زبان پہ آسان کیا، پڑھنے والا بنایا، ورنہ یہ زبان بند ہو جائے، بولے ہی نہ، قرآن جاری نہ ہو، اس کو کون چلا سکتا ہے؟ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے کہ وہ زبان پہ قرآن مجید کو سہل کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے. ایک انسان پڑھنا شروع کرتا ہے، اتنی تسلسل سے گفتگو نہیں کر سکتا جتنے تسلسل سے وہ قرآن مجید کے لفظ پڑھتا جاتا ہے. ایک ایک زبر، زیر، پیش، شد اور مد کا دھیان رکھتا ہے اور پڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن ہے بھائی، اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی کمال نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت اترنے کی وجہ وہ آپ سب احباب کی دعائیں ہیں، آپ کی محبتیں ہیں جو آپ کو کھینچ کے یہاں پہ لے کے آتی ہیں. ہماری بہنوں ماؤں کی وہ دعائیں ہیں، گاہے گاہے خبریں ملتی رہتی ہیں، جی فلاں آپ کے لیے دعا، فلاں دعا. تو میں آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور رحمت کا جو نزول ہوتا ہے اس کے اسباب میں سے ایک دعا بھی ہوتی ہے. تو جتنے احباب اچھی خیر خواہی رکھنے والے، محبت کرنے والے، دعائیں دینے والے، دعائیں کرنے والے، برکت کی دعا دینے والے، تو یہ الحمدللہ رب العالمین اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توفیق سے نواز دیتا ہے. اور جہاں پہ کمی رہ گئی، کسی قسم کی بھی کمی رہ گئی، پڑھنے میں کوئی لفظ مس ہو گیا، کوئی لفظ صحیح نہ پڑھا گیا، پتہ نہیں چلا، کہیں کوئی غلطی آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو وہ میری طرف سے ہے، وہ میری سستی کی وجہ سے ہے، میری کمی کی وجہ سے ہے. اس پہ ہم سب اللہ رب العالمین سے معافی کے خواستگار ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس لغزش کو معاف کر دے، جو ہم بھول گئے ہیں وہ ہمیں یاد کروا دے، اور جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے وہ ہمیں سکھا دے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پورا مہینہ ظاہرہ گزر رہا ہے، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، اس میں آپ کے لیے بھی کوئی مشقت ممکن ہے رہ گئی ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ قیام لمبا ہو گیا، ایسا بھی تو کبھی ہوا ہے نا جی. ایک دفعہ ایک دن کی بات ہے، یہ دوست موجود ہے یہاں پہ، میرا دل یہ تھا کہ زیادہ پڑھا جائے، تو ہم نے سورہ یونس سے شروع کیا اور سورہ ہود مکمل کر لی. جب مکمل کر کے فارغ ہوئے، تراویح عام دنوں کی بات ہے، تو پتہ چلا کہ 150 پارہ پڑھا گیا آج. تو ایک دوست ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ بتا دیتے. تو اس طرح کبھی ہو جاتا ہے، پڑھنے والے کو زیادہ احساس نہیں رہتا. اور یقین کریں یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے، آپ اس کو آزما کے دیکھیں. قرآن مجید جو پڑھنے والا ہے، مصلی پہ کھڑے ہونے والا ہے، اس سے آپ 1 پارہ پڑھا لیں، 2 پڑھا لیں، اس کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہونا. ہاں گلا تھک جاتا ہے پڑھتے پڑھتے، یہ تھکاوٹ اس کو ہو جاتی ہے، لیکن اس سے جتنا مرضی پڑھا لیں آپ. یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے. تو باقی جو مقتدی احباب ہیں، ہو سکتا ہے کہ کبھی نماز لمبی ہو گئی ہو، رکوع لمبا ہو گیا ہوگا، سجدہ لمبا ہو گیا ہو، کبھی میں لیٹ آیا ہوں، کبھی کچھ اس طرح کے سارے معاملات ہوتے رہے ہیں. ظاہر ہے انسانوں کے ساتھ یہ سب چلتے ہیں. تو بھائی اللہ کے لیے معاف کر دینا. اگر کوئی دل میں ایسی کوئی بات ہے، رنجش ہے، تو اس کو نکال دینا. کوئی ایسا غصہ گلہ نہیں رہنا چاہیے. اگر قیام لمبا بھی ہم نے کیا ہے تو اپنی نیکی بچانے کے لیے کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. لیکن پھر بھی انسان ہے نا، بعض اوقات دل میں آ جاتی ہے بات کہ یار زیادہ ہی ٹائم لگ گیا، زیادہ ہی لمبا ہو گیا. تو بھائی اس کو آپ اللہ کے لیے معاف کر دیجئے گا. جو خوبی، جو اچھائی، جو بھلائی اللہ کی طرف سے زندگی بھر کے لیے قرآن سے تعلق بنائیں، ایمان لانے کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، اور اس کا میسج اور پیغام پوری دنیا تک آگے پہنچانے کا. یہی سبق، یہی میسج یہاں سے لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.